حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے روانہ ہونا چاہتے تھے مکہ سے پہلی اطلاعات کے بعد، تو یہ چل پڑ رہے تھے۔ ان کے چلتے وقت بھی کئی معاملات ہوئے، اب ان کی شہادت تک یہ چل تو چکے ہیں، لیکن جس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ چل رہے تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام نے جو اس وقت موجود تھے ان کو منع کیا، آپ مت جائیں، اہل کوفہ کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں ان کے ساتھ ہیں۔ اہل کوفہ کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن عمل مال پیسوں والوں کے ساتھ ہیں، جیسے ہمارا حال ہے اس وقت۔ دل ہمارے حضور کے ساتھ دھڑکتے ہیں، صحابہ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، عمل یہود و نصارہ کے والے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے منع کیا، کن کن صحابہ کرام نے منع کیا؟ بالخصوص عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے علاوہ سب نے منع کیا جو موجود تھے۔ عمر بن عبد الرحمن آئے، انہوں نے منع کیا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بار بار آئے، مت جائیں مت جائیں، آپ کی شہادت یقینی ہے، یہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا میں استخارہ کروں گا۔ اگلے دن پھر آ گئے کہ ان سے صبر نہیں ہو رہا، آپ فیصلہ سنا دیں کہ نہیں جانا۔ انہوں نے کہا مجھے تو جانا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آخر اتنا ہی کر لو کہ بچوں کو، بیویوں کو، عورتوں کو مت لے جاؤ، خالی مرد چلے جائیں، اگر جانے کا آپ کا اتنا ہی پکا ارادہ ہے تو مرد ہی جائیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا شکریہ ادا کیا خیر خواہی کے اوپر اور کہا مجھے تو جانا ہے۔ اب یہ روانہ ہو گئے 60 ہجری، ذوالحجہ کا مہینہ، اور 60 ہجری ہے کہ یہ روانہ ہوئے۔ اب راستے میں چل رہے ہیں تو راستے میں ایک انہیں شاعر ملا، اس کا نام ہے فرزوق، بڑا مشہور شاعر ہے۔ راستے میں وہ ملا، اس نے کوئی بات پوچھی تو آپ نے ان سے کہا کہ بھئی بتاؤ مجھے اہل کوفہ کے اور عراق کے حالات بتاؤ، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی وہاں کے حالات تفصیلات بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسے بندے سے بات پوچھی ہے جو حالات سے واقعی واقف ہے۔ تو اس کے الفاظ یہ تھے کہ اہل عراق کے قلوب تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، تقدیر آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یعنی اس نے بھی وہی مشورہ دیا کہ آپ واپس چلے جائیں۔ اب یہ آگے چلے نا تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا خط آیا، انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کو بھیجا فوری طور پر جاؤ، راستے میں ان کو روکو، میرا خط دو میں آتا ہوں۔ اپنے 2 بیٹوں کو بھیجا کہ ان سے خط میں کیا لکھا، فوراً واپس آ جائیں اور میرا انتظار کریں، میں بھی آپ سے ملنے آ رہا ہوں۔ تو اپنے 2 بیٹوں کو بھیجنے کے بعد یہ جو مکہ کے گورنر تھے نا ان کے پاس گئے، کہا کہ حضرت حسین ان کے ساتھیوں کے بارے میں مجھے امن کا معاہدہ ابھی لکھ کے دو کہ واپس آ جائیں گے، تم نے امن دے دیا، میں انہیں لے کے آتا ہوں۔ اس نے لکھ کے دے دیا۔ اب یہ حاکم سے سارا کام کروا کے پیچھے پیچھے تیزی سے آئے اور حضرت حسین کی خدمت میں پھر آ گئے، کہنے لگے پہلے میں نے بیٹوں کو بھیجا، ابھی خود آیا ہوں، آپ کوفہ مت جائیں، کوفہ والوں نے آپ کے باپ کے ساتھ بھی غداری کی، آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ بھی غداری کی، یا آپ کی گردنیں بھی اتار دیں گے، انہیں شرم نہیں آئے گی، آپ واپس چلیں، یہ میں امن کا پیغام لے کر آیا ہوں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، مکہ واپس آ جائیں۔ اب یہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر نہ روکنے کی ایک وجہ بیان کی، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، نبی علیہ السلام نے مجھے خواب میں ایک حکم دیا ہے، جس حکم کو پورا کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ نے پوچھا بھی بتائیں حکم کیا؟ عبداللہ بن جعفر نے پوچھا کیا خواب ہے، تفصیل تو بتائیں۔ ان کا خواب میں نے نہ کسی کو بتایا ہے، نہ بتاؤں گا یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار سے جا ملوں گا، یہ زندگی میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔